میرے حضرت عبادت میں لطافت خوب رکھتے ہیں، رہے تقویٰ پہ چلتے ہیں، فقاہت خوب رکھتے ہیں۔ وہ بحر معرفت کے بحر الفت کے شناور ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہی اسماء اللہ تعالی، یہ اللہ تبارک و تعالی کے نام ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قاف یہ اللہ تبارک و تعالی کا نام ہے، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ناموں کا مخفف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قدیر ہے، اس سے ہو سکتا ہے قاف، قاف سے مراد قادر ہو سکتا ہے، قاف سے مراد قاہر ہو سکتا ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، یہ سب اللہ کے نام ہیں۔ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ، قسم ہے قرآن کریم کی جو بزرگی والا ہے۔ بزرگی والا تمام کتب میں، آسمانی کتابوں میں جو عزت، جو عظمت، جو بلندی قرآن کو اللہ نے دی، وہ کسی اور کتاب کو نہیں۔ ایسے ہی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات میں جو مقام سرکار کے، وہ کسی اور کا نہیں۔ بل عجبوا، بلکہ تعجب میں پڑے ہوئے ہیں، ان جاءہم، کہ آیا ان کے پاس، منذر، ڈرانے والا، منہم، انہی میں سے۔ فقال الکافرون، کافروں نے کہا، ھذا شیء عجیب، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ انسان میں سے، ہاشمی ہو، قریش میں سے، ہمی میں سے، ابشرا منا واحدا نتبعہ، کیا ہم میں سے کوئی بشر ہے جس کی ہم اتباع کریں؟ یہ کفار کا نظریہ تھا کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا۔ ان کو تعجب ہوا کہ ہمی میں سے، بات حل ہو گئی کہ تھے انسانوں میں سے، کہ ہمی میں سے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، پہلی بات تو یہ کہ ان کو نبیوں نے پر تعجب۔ دوسرا تعجب، اگر نازل ہی ہونا تھا کسی بشر پر، کسی انسان پر، تو کسی بڑے آدمی پر اترتا جس کے پاس مال ہوتا۔ دو بستیوں میں، طائف اور مکہ، اس وقت یہ جدہ ودہ نہیں تھا، تو کسی بڑے پر اترتا۔ مدینہ مکہ میں جو ہے ولید تھا، طائف کے اندر عروہ تھا، کسی بڑے پر نازل ہوتا۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ایک یتیم پر نازل ہوا۔ طرح طرح کی باتیں کرتے اللہ کو، اس یتیم کے علاوہ کوئی نہیں ملا۔ ایک تعجب یہ کہ بشر، دوسرا تعجب ان کو یہ کہ یتیم پر، اور تیسرا تعجب پھر بات وہ کیا کرتے ہیں، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ لوٹنا دور کی بات ہے، پھر ہم لوٹ کر آئیں گے۔ کہتے ہیں تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے؟
کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر اٹھیں گے؟ انہیں یہ سب باتیں عجیب لگتی تھی۔ مشہور واقعہ ہے، بنی اسرائیل کے ایک آدمی تھا نباش، مر گیا، کفن چور تھا، بڑا مال کمایا اس نے۔ جب مرنے لگا تو اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا بتاؤ تمہیں میں نے کیسا رکھا، کیسا پالا، کوئی تکلیف تو نہیں دی؟ پہلے چوری کرتا تھا، نباش تھا، کفن چور، بعد میں بڑا مالدار ہو گیا۔ بیٹوں نے کہا نہیں، آپ نے ہمارے حقوق کا بڑا خیال کیا، ہمیں تکلیف نہیں دی۔ کہا پھر وعدہ کرو، ایک قسمیں اٹھوائی۔ قسمیں اٹھوانے کے بعد کہا میں مر جاؤں تو لکڑیاں اکٹھی کرنا اور مجھے جلا دینا، میری راکھ بنا دینا، کچھ راکھ سمندر میں ڈال دینا، کچھ ہوا میں اڑا دینا۔ اور کہا بتاؤ تمہیں میں نے کیسا رکھا، کیسا پالا، کوئی تکلیف تو نہیں دی؟ پہلے چوری کرتا تھا، نباش تھا، کفن چور، بعد میں بڑا مالدار ہو گیا۔ بیٹوں نے کہا نہیں، آپ نے ہمارے حقوق کا بڑا خیال کیا، ہمیں تکلیف نہیں دی۔ کہا پھر وعدہ کرو، ایک قسمیں اٹھوائی۔ قسمیں اٹھوانے کے بعد کہا میں مر جاؤں تو لکڑیاں اکٹھی کرنا اور مجھے جلا دینا، میری راکھ بنا دینا، کچھ راکھ سمندر میں ڈال دینا، کچھ ہوا میں اڑا دینا۔ اب یہود کی یہاں مردے جلائے تو جاتے نہیں، اب وعدہ کر لیا، وصیت تھی باپ کی، ایک دوسرے کو تکتے رہ گئے، قسمیں بھی اٹھا لی۔ چنانچہ والد فوت ہوئے ایسے ہی کیا۔ اب اس کی راکھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، سارے ذرات اکٹھے ہو گئے، وہ خاک اکٹھی ہو گئی، اللہ نے انسان بنا دیا۔ پوچھا یہ کام کیوں کیا؟ فرمایا کہ یا اللہ آپ کو میری حرکتوں کا پتہ ہی تھا، آپ کے ڈر سے، آپ کے خوف سے میں نے یہ کیا۔ فرمایا جا میں نے تجھے بخش دیا۔ اس کے ہاں کیا مشکل ہے، وہ قادر ہے، وہ تو خاک اکٹھی کر لیتا ہے، جلی ہوئی راکھ سمندر سے ذرات اکٹھے کر لیے۔ اس لیے جن لوگوں کو یہ زندگی سمجھ میں نہیں آتی، ان کو سمجھ آنی بھی نہیں ہے۔ اور ان کے ہاں یہ جو سکھ جلاتے ہیں، یہ جو ہندو جلاتے ہیں، یہ جو مجوس بدھ مت جلاتے ہیں، یہ کھتری جلاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں بس ختم تو اب ختم، جہنم کب آئے گی؟ لوگ سمجھتے ہیں جہنم بہت دور ہے۔ مات حدیث پاک میں من مات فقط قامت قیامت، جو مرا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ قبر اس کے اندر جہنم کو بھی دیکھ لے گا، جنت کو بھی دیکھ لے گا، فرشتوں کو بھی دیکھ لے گا، یہاں سے کام شروع ہو گیا۔ تو فرمایا وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اور ہمارے پاس ہر چیز محفوظ ہے لوح محفوظ میں۔ لوح محفوظ رب تعالیٰ کے علم کے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں۔ لوح محفوظ کے اندر سب کچھ درج ہے، مطلب کیا ہے؟ سب کچھ درج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ، جب سے اللہ نے کائنات پیدا کی اس وقت سے جب کائنات فنا ہو اس وقت تک، یہ دنیا جب سے ہے اور جب فنا ہوگی، اس سے پہلے اور اس کے بعد، ازل اور ابد کی سب باتیں اس میں وہاں نہیں ہے۔ اللہ کے علم کا کروڑ در کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے وہ تو۔ فرمایا افلم ينظروا الى السماء، کیا نہیں دیکھا تم نے آسمان کی طرف؟ فوقہم، تمہارے اوپر دیکھو۔ فرمایا فوقہم، اوپر ہے ان کی آسمان، کیف بنیناہا، کیسے ہم نے اس کو بنایا، وزیناہا، اور اس کو ہم نے مزین کیا۔ مطلب صاف ہو دیکھیں اوپر تارے جگمگا رہے ہوتے ہیں، خوبصورت حسین منظر۔ فرمایا وما لها من فروج، نہیں ہے اس میں کوئی دراڑ۔ اگر تمہیں اپنا اٹھنا سمجھ میں نہیں آتا، آسمان کو دیکھو۔ والارض،
زمین کو دو مددناہا پھیلایا ہم نے، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي اور رکھے ڈالے اس میں ہم نے پہاڑ، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ اور اگائی ہم نے اس زمین سے ہر طرح کی تر و تازہ سبزیاں، تبصرۃ بصیرت ہے وذکرا اور نصیحت ہے، کس کے لیے؟ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیب ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، نصیحت بھی ہوئی حاصل کر جبرن زبردستی دھکے سے کسی کو ہدایت بھی نہیں دیتے اور جبرن کسی کو گمراہ بھی نہیں کرتے، یہی ہے نا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اللہ کسی کے کفر پر راضی نہیں ہے، لا يرضى لعباده الكفر اللہ راضی نہیں ہے کفر پر، تم اپنی مرضی سے اختیار کرتے ہو، پھر رب کا قانون یہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى جدھر تم چاہتے ہو پھرنا اللہ پھیر دیتی ہے۔ فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا نازل کیا ہم نے آسمان سے برکت والا پانی، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ اور پھر ہم نے اگائے اس کے لیے باغات، وَحَبَّ الْحَصِيدِ اور کٹے ہوئے، زبردستی دھکے سے کسی کو ہدایت بھی نہیں دیتے اور جبرن کسی کو گمراہ بھی نہیں کرتے، یہی ہے نا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اللہ کسی کے کفر پر راضی نہیں ہے، لا يرضى لعباده الكفر اللہ راضی نہیں ہے کفر پر، تم اپنی مرضی سے اختیار کرتے ہو، پھر رب کا قانون یہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى جدھر تم چاہتے ہو پھرنا اللہ پھیر دیتی ہے۔ فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا نازل کیا ہم نے آسمان سے برکت والا پانی، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ اور پھر ہم نے اگائے اس کے لیے باغات، وَحَبَّ الْحَصِيدِ اور کٹے ہوئے دانے، یہ ہم نے کس سے اگائے؟ بارش برسائی اور یہ مردہ زمین اس سے ہم نے اگائے، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ اور کھجور کے درخت، کھجور کی بڑی قسمیں ہیں، خیبر کی جو کھجوریں ہیں صرف وہاں 10,000 قسمیں ہیں کھجور۔ ایک صحابی تھے سوادہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا عشر وصول کرنے کے لیے، جب آپ وہاں پر پہنچے تو آپ غالباً جنیب نامی ایک کھجور تھی، وہ آپ نے لمبی لمبی کھجور ہوتی ہے اور اس کی گٹھلی چھوٹی سی ہوتی ہے، بعض کھجوریں ہوتی ہیں ان کی گٹھلی گول ہوتی ہے، بعض کھجوریں ہوتی ہیں اندر گٹھلی ہوتی ہی نہیں ہے، بہرحال وہ کھجور لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، فرمایا کیا خیبر کی ساری کھجوریں ایسے ہوتی ہیں؟ فرمایا نہیں ساری تو نہیں ہے، یہ ان میں سے ایک قسم ہے، تو بہرحال کھجور کی بڑی قسمیں ہیں، باسقات لها لمبی لمبی ہیں، طلع نضید ان کی خوشے تہبتے ہیں، اوپر چڑھے ہوئے ہیں، رزقا للعباد یہ رزق ہے بندوں کے لیے، واحیینا به بلدۃ میتا ہم نے زندہ کیا مردہ زمین کو، یہ ساری باتیں کر کے تم انکار کرتے ہو، تم کہتے ہیں کیسی باتیں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، کذالک الخروج ایسے ہی تمہارا نکلنا ہے، جیسے آسمان کو بغیر ستون کے بغیر کھمبوں کے ہم نے کھڑا کیا ہوا ہے، جیسے مردہ بنجر زمین ہم نے اس سے یہ ترکاریاں سبزیاں کھجور پھل پیدا کیے، جیسے ہم نے زمین کو پھیلایا، جیسے ہم نے پہاڑ بنائے، جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، یہ سارے تم نقش دیکھ رہے ہو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ قادر ہے، اسی طرح تمہارا بھی نکلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات سمجھ کر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تم فقیروں کی حکومت دیکھنے آؤ، فقیر ہیں بے بدل کا تاج عظمت دیکھنے آؤ، بہت پیاری ہے یار مفتی نعمان کی مجلس، اگر کچھ دو